کوئی ناراضگی تو نہیں نا میرے نال؟ قریب قریب ہونا جی، میں بکھری جو سفر کر کے پہنچا انتے چاس نہیں آتی بہرحال دوستو تھوڑی تکلیف کرے اندر تشریف لیا میں نے خوشی ہو سی میں تولے واسطے دعا مانگسا اللہ سے الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، برادر مکرم، فصیح اللسان بے فضل المنان، جناب حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب حافظہ الرحمن، قرآن و سنت دے جڑے موتی اور جواہر پارے، اج دی اس محفل دی مناسبت نال تساں دوستاں دی خدمت وچ پیش فرما گئے۔ اللہ کریم حضرت قاری صاحب دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ تقریباً 6 مہینے دی مدت غالباً گزر چکی ہے۔ بالکل ایتھے سامنے ساڈا درس قرآن ہونا ہے، لیکن یکدم موسم خراب ہویا تا اللہ علی مسجد دے اندر وہ سارا درس قرآن دا سلسلہ اللہ کریم نے اپنی توفیق نال کروایا۔ درس قرآن مجید تو بعد میں اس مقام تے حاضر ہویا، مسجد دی تعمیر شروع ہوئی، لنٹر باقی ہے، میں تا گناہگار ہاں، نالائق جیاں بندہ، رب العالمین دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے میں بھی اور سارے جڑے احباب موجود ہیں نساں دعا کی تھی۔ اج اللہ کریم نے چند مہینہ تو بعد اتنا عظیم و شان دین دا مرکز عطا کر چکا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جیرا بندہ ایک پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر تعمیر کرے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرشتہ وچ اعلان کر دے تے آپ نے مثال دیتی ہے پرندے دے گھونسلے دی جرا بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ رب کائنات فرشتہ وچ اعلان کر دے بندے نے اتنا میرا گھر بنایا ہے جتنی بندے دی گنجائش ہے، فرشتوں اس بندے دا بہشت پرندے اندر اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش ہے۔ اساں تساں دنیا تو ٹر ونجنا ہے، جتنے تک مسجد دے اندر نمازاں ہوندیاں راسن، قرآن دی تعلیم ہوندی راسی، اللہ دی کتاب دی تلاوت ہوندی راسی، اذان ہوندی راسی، بچے تعلیم حاصل کردے راسن، جنہاں دوستاں بھی اللہ دے اس گھر وچ اپنا حصہ ملایا ہے، قیامت تک انہاں نوں ثواب پہنچدا راسی۔ سارے بھائی ہن مولانا محمد اجمل صاحب نے فرمایا آج مستورات بھی جمع ہن ساریاں ماواں بہناں بیان سنن واسطے، اہمیت مساجد کے حوالے نال قاری صاحب گفتگو کر چکے۔ میں انہاں دے حکم دی تعمیل وچ چند ایسے مسئلے بھی عرض کرنے جنہاں دا تعلق ہونا ہے ساریاں ماواں بہناں نال۔ سارے مرد حضرات تاں بیانات دے اندر شریک ہو کے قرآن و سنت دا آواز سن گھندے، ساریاں ماواں بہناں دا اے موقع بندا ہے کدے کدے
انشاءاللہ وہ مسائل مرداں دے فائدے تو بھی خالی نہ ہو سن انشاءاللہ۔ سبق میں یہ سنانا چاہنا، صحابہ کرام وچوں بہت بڑے قرآن مجید دے علم دے ماہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پتریر تے دد پوترے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جتنے بھی سال دے 12 مہینے ہیں سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے، اور جتنے ہفتے دے دن ہیں سارے دنوں وچوں بہترین دن جمعۃ المبارک دا ہے، اور جتنے بھی شریعت دے اندر نیک اعمال ہیں سارے اعمال وچوں بہترین عمل نماز ہے۔ رمضان شریف سارے مہینہ وچوں آلہ، جمعے دا دن سارے دنوں وچوں آلہ، اور نماز والا عمل سارے اعمال صالحہ وچوں آلہ۔ یہ گل جس ویلے پہنچی شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر ساری دنیا دے عقل مند، ساری دنیا دے حکماء اور فقہاء جمع ہو ونجن اس تو زیادہ سچا تے سچا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ واقعی سارے مہینہ وچوں رمضان سب تو افضل ہے، سارے دنوں وچوں جمعے دا دن سب تو افضل ہے، سارے نیک اعمال وچوں نماز سب تو افضل ہے، لیکن ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است، ہر پھل دی خوشبو بھی اپنی ہوندی ہے اور ہر فقیر دی صدا ہی وکھری ہوندی ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال ہو رہے لوگاں عرض کی تھی حضرت تواڈے نزدیک بہترین مہینہ وقت کیا ہے، تواڈے نزدیک بہترین دن کیا ہے، تواڈے نزدیک بہترین عمل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے یہ کہ انسان دی زندگی وچ سب تو بہترین مہینہ او ہے جڑے مہینے وچ انسان اللہ دی بارگاہ وچ سچے دل نال کامل توبہ کر گئے۔ ہن میں ترے گلاں عرض کرنی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال۔ ہن پہلی گل عرض کرن لگا، سب تو بہترین مہینہ انسان دی زندگی دا جس وچ انسان سچے دل نال اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر رہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سارے دو زیارت کرو۔ ترے چیزاں ایسیاں ہی دنیا وچ اپنی اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب، اپنے والدین نو عزت ادب دی نظر نال ویکھنا بھی ثواب۔ نمبر 3، جیویں قرآن مقدس دی زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے، جیویں اللہ کریم دی لاریب کتاب دی کنا نال تلاوت سننا ثواب ہے، انہیں رب العالمین دی اس کتاب دی اکھاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ زیارت کرو سارے بزرگ۔ فرمایا وَتُوبُوا
توبہ کرو سارے دے سارے اللہ دی بارگاہ وچ ایھا المؤمنون ایمان والو سچی توبہ دا فائدہ تانوں کیڑا ہونا ہے لعلکم تفلحون تاں تانوں کامیابی نصیب ہونی ہے یہ سورۃ النور 18واں پارہ میرے سامنے 28 پارہ تے سورت نام سورۃ التحریم آیت نمبر 8 سپارہ 28 آیت 8 سورۃ التحریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایمان والیو اللہ دی بارگاہ وی توبہ کرو لیکن توبہ اخلاص والی توبہ ہوئے معاف کرے ہے میرا بچپن ہی بندہ جس ویلے بس سے سفر کریا نا ڈرائیور صاحب بس سے بیٹھے چلاون تو پہلے کناں نو پکڑا تے جس ویلے گڈی چلائی تو ود گانے لا چھوڑے یہ تو ڈرائیور والی توبہ ہے ڈرائیور والی توبہ کوئی ڈرائیور ساتھی بیٹھا تو میں معذرت چاہتا ہوں ڈرائیور والی توبہ نہیں توبۃ نصوحا سچے دل والی توبہ ہوئے سچی توبہ دا فائدہ تانوں اے ہونا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم سچی توبہ دی برکت نال اللہ تیرے گناہ مٹا چھڑے سی اے وعدہ ہے اللہ کریم دا نمبر 2 وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ سچی توبہ دی برکت نال گناہ مٹا کے رب العالمین تانوں جنت دے اندر داخل کر چھڑے سی رب کائنات دی قسم ساری کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے رب العالمین دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پچھلی امتوں وچ ایک بہت بڑا نافرمان گناہگار بندہ ہے کیفل بڑا مالدار دنیا دار بڑا زمیندار بڑا تاجر دولت دی ریل پیل اللہ ماشاءاللہ یا دولت انسان تو بڑیاں اللہ دی نافرمانیاں کرویں دیئے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مالدار کفل کا دروازہ کھڑکا نال علی پڑوسی تے گواٹھی عورت ہی کھلوتی آئی آکھن لگی کفل اللہ تینوں بڑی دنیا تے مال تے پیسے نال نوازے میرا خامد فوت ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے میں محنت مزدوری کرنے دے قابل نہ میں تیرے دروازے دے ڈھول کے آئی ہاں اللہ واسطے میری امداد کر چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں تے فاقہ ہے بھوک دی وجہ تو بڑے بے قرار تے بے چین میں الفاظ بڑے محتاط بولن میں حیام ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کفل نے جواب دیتا ہے سونے دے دینار دیون واسطے میں تیار ہاں سونے دے سکے مگوین سامنے رکھے آنکھن لگا میری شرط ہے پیسے تاں دے ساپڑی عزت میرے حوالے کر تے ایک حیا والی عورت دی سب تو بڑی دولت سب تو بڑا سرمایہ ہوں دی عزت ہوں دی ہے اور میں سبق روک چھوڑا ہے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماما بہنا سنیں، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واعطت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ نے فرمایا جی مسلمان بی بی، مسلمان مائی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھی رکھے، نمبر 2 رمضان شریف دے فرضی روزے بھی رکھے، تے نمبر 3 اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے، تے نمبر 4 خامت دا آکھا بھی منے۔ حضور صحیح فرمائے نماز پڑھن والی، روزے رکھن والی، عزت دی حفاظت کرن والی، خامت دی گلبان منن والی مسلمان بی بی جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو جاوے۔ سب تو قیمتی دولت عورت دی عزت۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 2 گھر والیاں بیٹھیاں ہوئیں، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں تجبا من ہو، نابینا صحابیاں دا پیا وے میری گھر والیوں نوہیں پردہ کر گھنو۔ وہ دونوں گھر والیاں حیران ہو گئی، حضرت او تا نابینا ہے، سانو ویکھ نہیں سکدا، پردے کرن دا کیا فائدہ؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تبصرانی، او نابینا ہے تانوں ویکھ نہیں سکدا، تساں تے ویکھ سکدیاں ہی جی میں مرد واسطے مسئلہ غیر محرم بی بی نو ویکھنا حرام ہے، انہیں بی بی واسطے ہی مسئلہ ہے غیر محرم مرد نو ویکھنا عورت واسطے بھی حرام ہے۔ تے خالی زندگی دا مسئلہ نہیں، محلے دے اندر فوتگی ہو گئی، سارے محلے دی بیبیاں پہنچ گئیاں فوتگی والے گھر وچ، یہ میں نے منہ تے بھی کھوا، نہ میری اماں نہ میری بہن، فوت ہون والا بندہ محلے وچ غیر محرم ہے، موت تو بعد عورت واسطے غیر محرم میت دا منہ ویکھنا حرام ہے۔ برادری دے اندر کوئی بی بی فوت ہو گئی ہے، عورت دنیا تو ٹر گئی ہے، تے برادری دے بندے جمع تھین سانو چہرہ بھی کھاؤ، نہ میرا بھائی اگر فوت ہون والی برادری دی عورت غیر محرم ہے، جویں زندگی دے اندر غیر محرم عورت دا چہرہ ویکھنا حرام ہے، موت تو بعد بھی مرد واسطے غیر محرم میت عورت دا منہ ویکھنا حرام ہے۔ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ میں کہ بی بی تیرا برقع کیوں نہیں، پردہ کیوں نہیں؟ میں نو جواب دیتس میرے ابے تے بھائی دی عقل تے پردہ آ گیا ہے، اس واسطے میرا پردہ اتر گیا ہے۔ جسم تے برقع نہیں، سر تے دوپٹہ نہیں۔ مسئلے ہم کوڑے تھی گئے، تساں ناراض نہ ہو بنجو۔ میری ماما بہنا غور نال سنن، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی، حضرت جیرے ویلے توارے کول جبریل فرشتہ آوے تساں مینوں ضرور اطلاع کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک، جبریل امین فرشتہ میرے کولو آیا، میں تینوں ضرور دسنا ہے۔ ایویں تھوڑے دن گزرے،
جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جا پہنچا 16واں پارہ تے سورت دا نام سورت مریم فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. یہ آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. جتنے تک احکم الحاکمین دا حکم دے اجازت نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی حاضر ہوئے رب کائنات دے حکم نال. حضور سے فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جبریل میرے کول آیا کھلوتا ہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی حضرت تسا میری جھولی دے اندر اپنا سر مبارک رکھو جاؤ تے لیٹ جاؤ. آپ نے سر مبارک اپنی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی گود تے جھولی وچ رکھا تے لیٹ گئے. وہ ساتھی نظر میرے کرنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تو دوپٹہ اتار چھوڑا ہے. چادر کیا کہتے ہیں اپنی بولی بوچھن اپنی بولی دے سو بوچھن چنی چادر بوچھن سر دے وال نظر آون لگے. عرض کرن لگی حضرت میں سر تو پوچھن تے چادر اتار چھوڑیے سر دے وال نظر آندے پین. جبریل امین فرشتہ اتھائیں کھلوتا ہے یا واپس چلا گیا ہے کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جبریل نظر نہیں آگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل واپس چلا گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ چادر دے بوچھن چاہ کے سر دے اتے جا رکھا سر دے وال کا چھوڑے. عرض کرنے لگی حضرت ہون سر دے وال تا میں کج چھوڑن چادر دے بوچھن نال. جبریل واپس والا ہے یا نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل تا واپس آ گیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرن لگی ہاں حضرت واقعی جبریل فرشتہ ہے. اگر شیطان ہوگا میں سر تو چادر اتاری آئی تا کھلوتا راویا لیکن جس ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ دے پوچھنا اتر ونجے سر دے وال نظر آمن اتھا رحمت علیہ فرشتے نہیں آندے ہوندے. ساریا ماما بہنا دے سرا تو بوچھن اتر گئے جسمہ تو پرکے اتر گئے رحمت کی آسی گھراں وچ. قرآن پاک دی آیت 18واں پارہ سورت دا نام ہے سورت النور. اللہ فرماندے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. زیارت کرو آیت نمبر 31. رب العالمین فرماندے مسلمان بی بی مسلمان مائی اپنے ویڑے وچ اور کرنے مسئلے تے سارے بھائیاں میری ماں بہنا اپنی چار دیواری وچ اپنے گھر تے اپنے ویڑے وچ ابا ہے بھائی ہے پتر ہے چاچا ہے ماما میں مثال دینا. اور چاچے تے مامے تے ابے تے پتر تے بھائی تو پردہ بھی نہیں عورت دا. اے محرمین انہاں نال عورت دا نکاح نہیں ہو سکدا انہاں تو پردہ بھی نہیں بی بی دا. اللہ فرمائے خبردار مسلمان بی بی اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ گھر دے کام کاج کریں دے ہویا حالانکہ ابا چاچا ماما پتر بھائی پردہ بھی نہیں نہ تم لیکن خیال کرے مسلمان عورت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.
انہاں محرم رشتے داراں دی موجودگی وچ ابا بھائی چاچا ماما انہاں دے ہوندیاں چار دیواری وچ اپنے سر دی پوچھڑ تے چادر نال سینے نو کج کے رکھ. یہ قرآن دی آیت ہے. اتنی احتیاط کیونکہ عورت دی سب تو قیمتی دولت عورت دی عزت ہے. یہ آیت فرمایا بلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اپنے ویڑے تے چار دیواری وچ کام کار کرے دے ویلے برتن دھونے جھاڑو دیونے کپڑے دھونے ہور گھر دے کم کاج. فرمایا مسلمان بی بی اپنے گھر تے ویڑے تے چار دیواری وچ ٹردے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھیں. اگر تے زور نال زمین تے پیر رکھا لیعلم ما یخفین من زینتہن مطلب تے زور نال زمین تے پیر چ رکھا تیرے پیر والے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن گھنے. میری ماما بہنا سنن عورت نے پیری جرا زیور پایا ہوا ہے زیور دی آواز دا بھی پردہ ہے. عورت نماز پڑھ دی پئی ہے گھر وچ. میں مثال دے دا فجر دی نماز اچھی آواز نال عورت نے قرآن پاک نماز وچ پڑھا قل هو اللہ احد. مثال دیتی اچھی آواز نال عورت نے نماز وچ قرآن پڑھا تے عورت دی تلاوت والی آواز گھر تو باہر کہیں پرے مرد سنیے جا عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے. حج تے عمرے تے عورت جا رہی ہے اچھی آواز نال لبیک آکسی تو ثواب نہیں گناہ لکھا ویسی. مرد نے تو اچھی آواز نہ کھڑاؤں دے لبیک اللہم لبیک. عورت نے اپنے نام اعمال وچ نیکیاں لکھواونیاں تا ایسا آواز نال لبیک پڑھے اور کوئی نہ سنے پرایا بندہ. زور نال زمین تے پیر رکھن دی اجازت نہیں ویڑے وچ. اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت دی اجازت نہیں عورت نو. لبیک اچھی آواز نال آکھن دی اجازت نہیں. اذان دا ٹائم ونجے عورت نو اذان پڑھن دی اجازت نہیں. کمال ہو گیا. اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی اذان نہیں پڑھ سکتی لبیک نہیں آکھ سکتی زور نال زمین تے ویڑے وچ پیر نہیں رکھ سکتی تے شادیاں تے ڈانس کر کے گانے گا کے پورے محلے نو آواز کیویں سنا سکتی ہے. اے مسئلہ سمجھ نہیں پیاندا مسلمان نو. ربیع الاول دا مہینہ آیا میلاد دی محفلاں وچ نظماں پڑھ کے شعر و شاعری پڑھ کے ساؤنڈ دے اوتے پورے محلے نو آواز سناون دی کیویں عورت نو اجازت مل گئی ہے. عورت دا سب تو قیمتی سرمایہ عورت دی عزت. تے بھی مسئلہ میری ماما بہنا سنن. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات. حضور صحیح فرمائے ہی تو وقت آنے میری امت تے عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس نظر آسن. میں الفاظ بڑے محتاط بولے میں حیا ہوں گے میں سجیدہ بننا. قاسیات عاریات جسم تے کپڑے ہن لیکن بے لباس ہیں. او کیوں اتنے تنگ کپڑے انہاں پاونے پورا جسم وچوں نظر آسی.
اتنے باریک کپڑے جسم تے ہومنے پورا جسم وچوں نظر دا پیا سی تے عورت دا تنگ کپڑے پاونا باریک کپڑے پاونا جسم بھی کھاونا اے کوئی معمولی گناہ تا نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدنا ریحا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. آپ نے فرمایا باریک تے تنگ کپڑے پاؤ کے جسم بھی کھاون والیاں بیبیاں 500 سال دے سفر تو آون والی جنتی خوشبو تو ہی محروم راسن. حدیث پاک کے لفظ اسا مرداں دا کوئی قصور نہیں. اسا بازار جو باریک کپڑے خرید کرے نے تے گھر وچ دینے جو اے پا جے کپڑا خرید کے میں باریک لے آیا اپنی دھی بہن نو پوایا گھر والی نو پوایا جیویں باریک کپڑے پاون والی عورت گناہگار ہے خرید کے دیون والا میں مرد بھی برابر دا گناہگار ہاں. مسئلے تا سختی گن مصیبت ناراض نہ ہو بنیا کوئی سفر نہیں ساتھی ناراض نہ ہو بنیا مولوی صاحب کیرے مسئلے شروع کر بیٹھے. عورت دے جسم دے کپڑا باریک اچھا دوپٹہ باریک ہے بوچھن باریک ہے کپڑے باریک ہیں سر دے وال نظر آدے پین جسم نظر آدہ بھی ہے نماز پڑھے عورت دی نماز نہیں ہوندی. ناخن پالش لئی ہوئی 9 انگلیاں تے نہیں صرف ایک انگلی دے ناخن تے ناخن پالش ہے. وضو کرے عورت دا وضو نہیں ہونا عورت غسل کرے عورت دا غسل نہیں ہونا. ناخن پالش لاون والی بی بی دا جسم ناپاک ہے ناپاک جسم نال نماز پڑھن دی اجازت نہیں ناپاک جسم نال قرآن دی تلاوت کرن دی اجازت نہیں ناپاک جسم نال قرآن پاک نو ہاتھ لاون دی اجازت نہیں. جسم ناپاک ہے ناخن پالش لگی ہوئی ہے فوت ہو گئی ہے محلے دیاں بیبیاں کٹھیاں ہوئیاں اس میت نو غسل دیتا ہے ناخن پالش لگی ہوئی ہے اس عورت دا جسم پاک نہیں ہویا ناپاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. ایمان نال دسو سارے بزرگ تے دوست پہلی دفعہ پوچھتا بھی ہاں مسئلہ چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے؟ بڑا ہے جی پرواہ نہیں سانو. کفلا کھن لگا مالدار پیسے تینوں دینا لیکن اپنی عزت میرے حوالے کر. سبق بھول تو نہیں کیا سبق بیبیاں کھن لگی کفلا غلط مطالبہ چھوڑ دے میری عزت دیکھیں قسم دا داغ تے دھبا نہیں عزت میری محفوظ ہے. اگر یتیم بچاں لی بھوک دے فاقے والی مجبوری نہ ہوندی میں کدے تیرے دروازے تے منگن نہ وہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کفر نو ترس نہیں آیا آخر لگا یہ شرط پوری کرے سیں تو تعاون کرے ساں. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے غریب عورت مجبور ہو گئی بچوں دے فاقہ زدہ چہرے نظر دے بیان عزت حوالے کرن تے تیار ہو گئی کفل نے پیسے سامنے رکھے تے عورت دی زبان وچوں درد بھری آواز نکلی اتق اللہ ربک کفل اللہ تو ڈر منیا ساری دنیا تو چھپے ہوئے ساری دنیا نہیں ویکھدی پئی عرش والا تا ویکھدا پئی پر جس ویلے حضور فرمیندے اللہ دا نام آیا ہے کفل کمبن لگی ہے آکھن لگا بی بی ہن توڑی میں گناہ کیتے نافرمانیاں کیتیاں اج توڑی مینوں اللہ یاد نہیں آیا
آئے تے اللہ مینوں یاد چلی وے پیسے بھی تیرے ہو مینوں انا توب اللہ سچے دل نال میں توبہ کرے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے عورت خوشی خوشی پیسے چاہ کے ٹر گئی بس وہ رات آمن دی دے رہی کفل دے اتے موت آ گئی کیا اتوار ہے سادہ ہائے میں سبق روک چھوڑے تذکرۃ القرطبی اللہ دے پیغمبر نے اسرائیل تے سوال کیتا اسرائیل جس ویلے بندے دی روح کٹھن واسطے آونا ہوئی کوئی سنیت بھیج چھوڑا کر بندہ سنبھل ون میں آونا لا اسرائیل عرض کی دی حضرت جس ویلے میں بندے دی روح کٹھن واسطے آونا ہوئے ایک سنیہ نہیں میں کئی سنیے بھیجے نہ ہونا اللہ دے پیغمبر فرمایا نا نا اسرائیل کسی انسان کو تیرا کوئی سنیہ نہیں آیا نہیں حضرت بھائی کوئی پیغام نہیں آیا اسرائیل کھڑا گا حضرت جس ویلے بندے دے وال چٹے ہونے شروع تھی گئے سمجھی اسرائیل دا پیغام آ گیا ہے ایک وال چٹا ہوئے ایک پیغام دوچا چٹا ہوئے دوچا بال چٹے ہوں دے گئے تے اسرائیل دے پیغام آ دے گئے جس ویلے نظر کمزور ہون لگی سمجھی اسرائیل دا پیغام آ گیا ہے جس ویلے ہاتھ کمبن لگ گئے سمجھی اسرائیل دا اور پیغام آ گیا ہے جس ویلے گوڑے کم نہیں کریں دے سمجھی اسرائیل دا اور پیغام آ گیا ہے کان بارے تھیمن لگ گئے اسرائیل دا اور پیغام آ گیا ہے میدا ہضم نہیں کریں دا اسرائیل دا اور پیغام آ گیا ہے جس ویلے بندے دی کمر جھک گئی ہے سمجھی اسرائیل دا اور پیغام آ گیا ہے تے جیر ویلے بندے دا پوترا جم پوے ڈاڈا سمجھ نے اسرائیل دا پیغام آ گیا ہے کیوں ہن ڈاڈے دی جگہ ابے نے گھننی ہے ابے دی جگہ پوتے نے گھننی ہے اللہ دے پیغمبر حیران ہو گئے اسرائیل واقعی پیغام تو بڑے بھیجے نہ ہونا ہے انسان نہ سمجھے نہ ہوندی اپنی قسمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندہ ملازم رکھا ہویا ہے روزانہ دروازے تے آ کے دستک دے دا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موت نو نہیں بھلاونا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تنخواہ دینے انہیں مہینے دے مہینے ایک دن وہ ملازم آیا ہے دروازہ کھڑکا ہے حضرت موت نو یاد رکھے یہ ڈیوٹی ہے اس دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے تے ہیں فرمایا آج تو بعد تیری ملازمت ختم آج تو بعد آ کے میں نو موت یاد دیوامن والا پروگرام ختم بندہ حیران ہوگی حضرت کیوں روز جو موت یاد لیوے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرا ایک وال چٹا ہو گیا ہے موت یاد لیوان واسطے چٹا وال بھی کافی ہے سارے حالات میں معذرت چاہنا پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی ہر وقت دنیا دنیا مال پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی
رات دے ٹائم کفل ستا ہے، کفل تے موت آ گئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سویرے محلے والے جاگے، اللہ کریم نے کفل دے دروازے دے باہر فرشتاں تو لکھوا چھوڑا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے. حیران تھی گئے محلے والے، شور شرابہ پہ گئی ہے، ڈنڈ پھنڈی پہ گئی، اتنا بڑا نافرمان، اتنا بڑا گناہگار کیویں اللہ نے بخش چھوڑا ہے. جیرے ویلے شور شرابہ ہوئے، ڈنڈ پھنڈی پئیے، عورت تو نہیں آواز پہنچی. گواٹھی تے پڑوسی عورت بھی آوازاں سن کے آ پہنچی. خیر ہوئے محلے والے ہو. محلے نے آخر لگے کفل فوت ہو گیا ہے، اتنا بڑا گناہگار تے نافرمان اللہ لکھوا چھوڑا ہے جو اللہ نے بخش چھوڑا. میں سبق روک چھوڑا ہے. اللہ سارے پردے رکھن چاہ. یہ آخر یہ امت ہے، اللہ نے سارے پردے رکھن. پچھلی امتاں وچ موت تو بعد اللہ جس بندے نو نہ بخشیا، اللہ موت تو بعد اس دے دروازے دے باہر فرشتاں تو لکھوا چھوڑے دا ہی اللہ نہیں بد قسمت بندے نو نہیں بخشا. تے جے کر اللہ معاف چا کرے ہاں لکھوا چھوڑے دا یہ خوش نصیب بخشا گیا ہے. یہ قانون اس امت وچ ہوندا ساڈا کی بنیا. جھوٹ اساں نہیں چھوڑا، چغلی اساں نہیں چھوڑی، سود دا مال اساں نہیں چھوڑا، نمازاں پڑھن واسطے مسجد آمن واسطے اساں تیار نے. رمضان شریف صحت مند ہے، سانو روزے رکھن دا خیال ہی نہیں. ہن کڑکاں تیار کھڑوتیاں دنیا دے خرچ کر چھوڑنے، اللہ دا حصہ عشر والا نہیں کرنا. سال گزر گئے سونے تے چاندی گھر وچ پے، زکات اساں نہیں کڈھی. جے کر اس امت وچ قانون ہوندا موت تو بعد سارے دروازے تے کے لکھا کھڑوتا ہویا. ہائے ہائے ریو غفلت دے وچ عمراں ساری تے نہ سوچو یار بیگانا. درندے جاگن پرندے جاگن ایک سہگیاں تو انسانا. آسن قبراں تے پوسن خبراں کیوں غافل تھیے دیوانا. کر یاد خداوند باری نوں بے سمجھ تو انسانا. کیویں اللہ نے کفل نوں معاف کر چھوڑا ہے. نال علی بی بی آکھن لگی میرے تو پوچھو میں تانوں حقیقت سناواں. کل کسے کفل دے دروازے دے میں ٹر کے گئیاں، میرے بچے یتیم بھکھے نوں اللہ واسطے امداد کر. تے کفل میرے سامنے سکے رکھ کے شرط رکھی جو عزت میرے حوالے کر. اور چارہ نہیں میرے کول، میں مجبور ہو کے بچوں دی بھوک ویکھ کے عزت حوالے کرن تے تیار ہو گئی. تے میری زبان وچوں نکلا اتق اللہ ربک، اللہ تو ڈر ونجیا. کفل اللہ دا نام سن کے کفل کب گیا، پیسے بھی مینوں دے چھوڑے تے میرے سامنے سچے دل نال توبہ جاگی دیاس. اے سچی توبہ کرن دی برکت ہی اللہ نے سارے گناہاں فانن معاف کر چھوڑے. یہ سبق شروع کیتا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی گل بالکل درست ہے. سارے مہینہ وچوں رمضان شریف دا مہینہ سب تو والا ہے، لیکن میں حضرت علی دا آکھنا اے ہے انسان دی زندگی دے مہینہ وچوں سب تو بہترین مہینہ او ہے جڑے مہینے وچ انسان اللہ دی بارگاہ وچ سچے دل نال کامل توبہ کر گھنے. بخاری شریف حدیث ہے، اساں تا کوشش ہی نہ کریں دے نا.
ناراض نہیں تھی میں معذرت چاہنا، کوشش ہی نہیں کی تھی نا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بنی اسرائیل وچ ایک گناہگار بندہ ہے جے 99 قتل کیتے ان، 99 بندے قتل کرن تو بعد دل وچ خیال پیدا ہوئے میں تو بڑا گناہگار ہاں، توبہ کیوں نہ کراں۔ ایک صوفی صاحب کو مسئلہ من کے پوچھا سے، راہب تارک الدنیا، نیک بندہ، پرہیزگار بندہ، عابد بندہ، زاہد بندہ، ہر وقت اللہ نو یاد کرنے والا بندہ، او نیک ہی، عابد ہی، پرہیزگار ہی، لیکن عالم نہیں۔ بس ہن مہربانی کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہوئے تا علماء تو مسئلہ پوچھنا ہے۔ چہرے تے سنت رسول تا بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن ہر بندہ جدے چہرے تے سنت رسول ہوئے وہ عالم نہیں ہوتا۔ ایک راہب دے کول پہنچے، نیک صوفی صاحب دے کول، آکھن لگا حل من توبہ، اللہ دے ایک بندہ مینوں مسئلہ دس، میں 99 قتل کیتے ہوئے، کوئی میری توبہ دی گنجائش ہے یا نہیں اللہ دی بارگاہ وچ؟ صوفی صاحب چونکہ نیک تہائی مسئلے نہیں جاندا، صوفی صاحب آکھن لگا تیری کوئی توبہ نہیں، اتنا بڑا مجرم تے باغی تے گناہگار۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نہیں، بندے نو غصہ آیا، بندے صوفی نو بھی قتل کر چھوڑا۔ سینکڑوں دی تعداد پوری ہو گئی، پورے 100، لیکن دل دے اندر کھٹا گئی، چلدیاں چلدیاں ٹردیاں پھردیاں تلاش کریندیاں ایک عالم نال ملاقات تھئی۔ عالم تو مسئلہ پوچھن لگے، حلی من توبہ، میں 100 بندہ دا قاتل ہاں، میری بھی توبہ دی کوئی گنجائش ہے یا نہیں اللہ دے دربار وچ؟ عالم آکھن لگا گناہگار جتنا بڑا بھی انسان اللہ دا نافرمان کیوں نہ ہوئے، اللہ دی رحمت مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ 24ویں پارے دے لفظ اے میرے سامنے 24 پارہ سورت ہے، سورت الزمر۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔ آیت نمبر 53 فرمانے ہو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہگار بندہ نوں جنہ گناہ کر 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 اپنی جان نال بڑے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نا، تواڈے گناہ آسمان دے تاراں تو زیادہ کیوں نہ ہوویں، تواڈے گناہ زمین دے مٹی دے ذرّاں تو زیادہ کیوں نہ ہوویں، تواڈے گناہ درختاں دے پتراں تو زیادہ کیوں نہ ہوویں، تواڈے گناہ سمندر دے پانی دے قطراں تو زیادہ کیوں نہ ہوویں، ہمالیہ پہاڑ تو اونچے گناہ کیوں نہ ہوویں، میں اللہ دی رحمت دا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے حدیث پاک یاد ہے، یہ لفظ پہلے سنو چاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان اللہ کاتب علی العرش قبل ان یخلق الخلق، اللہ نے ساری مخلوق نو پیدا نہیں کیتا، جن نہیں، انسان نہیں، فرشتے نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، کوئی بھی مخلوق نہیں پیدا ہوئی
اللہ نے ساری مخلوق دے پیدا کرن تو پہلے عرش دے لکھوا چھوڑا ہے ان رحمتی سبقت غضبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم دی رحمت دا مقابلہ میں اللہ دا غصہ نہیں کر سکدا میں اللہ دی ناراضگی تے غصے ہوتے میں اللہ دی رحمت ڈاڈھیے میں سبق روک چھوڑے وہ سو قطرہ والا سبق نہیں بھولاونا ایک اور حدیث سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی تکڑے بیٹھے ہو سارے بزرگ جی چادر اتے ملیٹی ہوئی ایک صحابیہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چادر ملیٹی ودا آئی آپ دی محفل چاہے چادر موئی میں پلو ہٹایا حضرت دیکھو میں جنگل وچوں گزردا پیا ہم تے مینوں پرندے دے بچوں دے بولن دی آواز آئی چوں چوں دی آواز میں سنی میں جس ویلے درخت دے نیڑے گیا گھونسلے وچ چھوٹے چھوٹے بچے پرندے دے پائے ہوئے ہیں اتنے چھوٹے ہم جو اڑ نہ سکدے میں وہ گھونسلے وچوں بچے چادر دے اندر کٹھے کرن لگی چادر دے کونے وچ پرندے دے بچے میں رکھن فجاءت امہن حدیثی لفظ ہے انہاں بچہ دی اما آ پہنچی فاستدارت العراسی میرے سر تے چکر کٹن لگ گئی اللہ دے معلوم میں چادر نو کھولا او جیری بچہ دی اما ہائی بھرکاری مار کے بچہ دے اتے آ ڈٹھی میں اتے چادر چولیٹی حضرت ویکھو اے بچے انہاں دے اتے بیٹھی انہاں دی اما خیال کرے عوام صحابہ کرام حیران تھی گئے جنگلی پرندے تو انساناں تو ڈر دے ہوندن بچے تو چلو نہیں اڑ سکدے اس میں جو سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں سانو دیکھ کے اس اماں نو اڑ وجنا چاہیے ہائی لیکن اماں بچہ نو چمٹی بیٹھی ہے ڈری نہیں اڑی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت حیرانوں دے پہ ہو جی حضرت حیرانوں دے پہ ہیں یہ اماں اڑی نہیں ڈری نہیں بچہ نو چھوڑ کے نسی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من هذه الفراخ اے جری پرندہ دی اماں اے اماں اپنے چھوٹے بچہ نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ تے مہربان ہے سبحان اللہ اور حدیث سناوا چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی جماعت نو بھیجا جہاد کر کے آؤ صحابہ کرام جہاد دے سفر وچ پہنچے دشمنان نے اسلام نال جہاد کیتا تے کچھ انہاں دے مرد تے بیبیاں قیدی بنا کے مدینہ طیبہ لے کے آئے ان بیبیاں بھی بیٹھی ہیں قیدی مرد بھی بیٹھے جوان بھی ایک بی بی اٹھی یہ کہڑے پاسے ویدی پئی ہے اٹھی ایک اور قیدی بی بی آئی اس قیدی بی بی نے معصوم بچہ اپنا چایا ہویا ہائی اے جی بی بی اٹھی وان کے اس بی بی کو لو بچہ کھس گھدا سا تے اپنے ہاں نال لا کے معصوم بچے نو دودھ پیوان لگ گئی
دودھ پیوا کے بچہ اما دے حوالے چکیتا سی ہور کے دی عورت والے پاسے دوڑی اس کو معصوم بچہ کھس کے اپنے ہاں نال لا کے انہوں دودھ پیواون لگ گئی دودھ پیوا کے بچہ معصوم اما دے حوالے چکیتا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتہ کرو اے بی بی کیوں ان کرے دی پئیے دوچھاں دے بچے کھس کے ہاں نال لا کے اپنا دودھ کیوں پیوے دی پئیے صحابہ کرام پتہ کیتا حضرت جنگ دے دوران لڑائی وچ اس بی بی دا بچہ گم ہو گیا ہے ہوں دوچھاں دے بچے گھن کے سینے نال لا کے دودھ پیوا کے اپنے دل نو سکون دیونا چاہیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اے دسو اے جری مائی دوچھی بیبیاں کول بچے گھن کے ہاں نال لا کے دودھ پیوے دی پئیے اسوں اپنا بچہ مل گیا اپنے بچے نو اپنے ہتھاں نال اگ دے اندر سٹنا برداشت کرے سی یا نہیں صحابہ کرام حضرت نہیں جیڑی اما دوچھاں دے بچہ نو ہاں نال لا کے دودھ پیوے دیے اپنا بچہ جس ویلے لب گیا اپنے ہتھاں نال گھاں دے اندر سٹنا کیویں گوارا کرے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اما اپنے بچے نال اتنی مہربان نہیں جتنا گناہگار بندہ نال اللہ مہربان ہے او ہن سبق دے جس ویلے 100 بندہ دے قاتل گناہگار نے عالم تو پوچھا حلی من توبہ میری بھی توبہ دی کوئی گنجائش ہے کہ نسخہ واجبہ انسان جتنا والا گناہگار ہوئے پھر بھی توبہ دا دروازہ کھلا ہے لیکن اتھے نہ رہے فلانے گراں وچ فلانے پنڈ وچ فلانی بستی وچ اللہ دے نیک بندے راندن عبادت کرن والے تو ہی اتھے چلا من ماحول تبدیل کر جس ویلے انہاں دے کول جاسے اللہ دی عبادت شروع کرے توبہ کیتی رکھے رب العالمین غفور الرحیم ایک حوالہ یہ بھی کھاواں اے میرے سامنے مالک کے کائنات دا قرآن اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونجام آیت نمبر 119 زیارت کرو بزرگ سارے دوست ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم بہت بڑا شیطان سانو دھوکھا دیتا ہے کیڑا دھوکھا گناہ کیتی آؤ اللہ غفور رحیم ہے نمازہ نہیں پڑھنی ہاں اللہ غفور رحیم ہے اللہ کو روزہ دے رکھیے اللہ غفور رحیم ہے زکاة عشر نہ دیو اللہ غفور رحیم ہے نافرمانیاں کیتی رکھو اللہ غفور یہی کو لفظ پکائے ہوئے نسان تے قرآن دی آیت کے آخری پئیے ان ربک من بعدها لغفور رحیم تیرا رب پروردگار توبہ تو بعد غفور رحیم ہے یہ نہیں گناہ بندہ کیتی رکھے اللہ غفور رحیم ہے نافرمانیاں کیتی ہوئے اللہ غفور نہ ان ربک ثم تابوا من بعد ذلک گناہ کر کے بندہ توبہ کرے نیک بن ونجے ان ربک من بعدها لغفور رحیم
اللہ توبہ تو بعد غفور الرحیم ہے۔ آو احباب ماحول تبدیل کر، 100 بندہ دا قاتل فرانے گران چلاون، یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نو گناہگار بندہ اس گرانے پاسے ٹر پیا، چلدیاں چلدیاں ویندیاں ویندیاں رستے تے موت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے دونوں قسم دے فرشتے حاضر ہو گئے، رحمت والے فرشتے بھی تے عذاب والے فرشتے بھی۔ عذاب والے فرشتے آکھن لگے اساں دی روح جہنم لے بجنے، 100 بندہ دا قاتل ہے، بڑا مجرم گناہگار۔ رحمت والے فرشتے آکھن لگے نہیں نہیں، توبہ دے ارادے نال ٹر ویندا ہئی، اساں جنت لے کے وجنا ہے۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں دا رولا تے جھگڑا پہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے فرشتوں دی دونوں جماعتوں دے درمیان فیصلہ کرنے واسطے اور فرشتے نو بھیج چھوڑا۔ جھگڑا نہ کرو، کیوں؟ فیصلہ کروانا کھڑ لگا زمین دی پیمائش کرو، اس اپنے گراں وچوں ٹرے، اس گراں جانا چاہتا ہے سچی توبہ دے ارادے نال زمین دی پیمائش کرو۔ جے اس پنڈ تے گراں دے نیڑے آئی تا جنت وجنا ہے، جے اس گراں تے پنڈ تو دور آئی جہنم والے تو سالے ونجو۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہائی تا دور اس پنڈ تو جتھے جا رہا ہی سچی توبہ دا ارادہ لے کے لاش اپرے پئی آئی تے جس ویلے فرشتے زمین دی پیمائش کرن لگے اللہ زمین نو حکم دیتا، زمین سکڑ گئی تے لاش اللہ دے حکم نالوں گراں دے نیڑے ہو گئی۔ اوہ تو اس گراں دے نیڑے ہے، لے ونجو جنت، اللہ کر سکتا ہے۔ 17واں پارہ سورت دا نام سورت الانبیاء، یہ میرے سامنے سورت الانبیاء تے نمبر 23 فرمایا اللہ یسأل عما یفعل وهم یسألون، میں اللہ جیرا کام بھی کراں میں اللہ کریم تو پوچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا۔ اللہ تو کون پوچھ سکتا ہے؟ میں اللہ ہر کہیں تو پوچھ سکتا، میں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ 23 پارہ سورت دا نام سورت یاسین، آیت نمبر 82 انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کسے کام دا ارادہ کرے جا اللہ فرما دے کن ہو ون او کام، اے کن بھی سارے سمجھاون واسطے فرمایا ہے۔ اللہ نو آکھن دی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرے دے کام ہو ویندے۔ اللہ ارادہ کیتا زمین سکڑ گئی، اچھا نے سوچا اللہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ایمان اللہ کر سکتا ہے، جنت چلا گیا۔ یہ سبق میں شروع کیتا ہے، فرمایا توبو الاللہ جمیعا ایہا المومنون لعلکم تفلحون۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہوئی، ایک صحابیہ دینوں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں الفاظ محتاط بولے سا اور کریں، حضرت میں شادی شدہ ہاں میرے تو غلط کم ہو گیا ہے، اقیم علیہ حدہ،
شریعت قانون میرے تے نافذ کرو۔ حضور صحیح نے چہرہ مبارک ہور پاسے جا پھیرے، دوئے پاسوا کھلوتے حضرت شادی شدہ ہاں، غلط کم کر بیٹھا حد جاری کرو۔ آمنے چہرہ ور تیسرے پاسے پھیرا، اس پاسوا کی یا گل، چوتھے پاسے آپ رخ پھرے دن اس پاسوا کی یا گل۔ انہیں 4 دفعہ اقرار کرنا 4 گواہ دے برابر ہو گیا۔ تو ہوش حواسی کہ جیا نہ اے دس پتہ ہی بھی اس جرم دی سزا کیڑی ہو سی؟ جی حضرت مینو علم زمین دے اندر گڑا کھود کے ترکل دونی مینو گڑے دے اندر اتار کے پتھر مار مار کے ختم کر دیتا ویسی۔ آپ نے فرمایا بات کیوں اقرار کی تئی؟ اتنی سزا سخت ہے حضرت، دنیا دی سزا برداشت کر انسان جہنم دی بھا برداشت نہیں تھی دی۔ آپ نے فرمایا ٹویا کھٹو، ترکل جو نہیں اتار دیتا گیا، اس سے پتھروں دی بارش کرو۔ پتھروں دی بارش شروع ہوئی، سارا جسم خون رنگین ہو گیا ہے۔ جیرے ویلے اسی حالتی موت واقع ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت نو کٹھو، غسل دیو، کفن پواؤ، جنازہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن دی تیاری پہ کرے دن۔ جس ویلے میت لے کے جا رہے ہیں، 2 بندہ دی زبان وچوں نکلے، اور میں الفاظ اصل نہ بھولے دا، دل میرا خبراں دے، میں ہوں تو مفہوم سنے نا، لفظ میں اصل بھی یاد ہیں الحمدللہ۔ میت لے کے جا رہے ہیں، 2 بندہ دی زبان وچوں نکلے، چنگی موت نہیں آئی، اس دی اچھی موت نہیں آئی۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے دے، جس ویلے دفن کر کے واپس آدھے پیان، ایک مردار جانور پیا ہویا، ایک بدبودار پھٹا ہویا، نیڑیوں کوئی میں قدر نہیں سکتا یہ تھوڑی نک بند نہ کرے، بدبودار اساں دھرنگا سلے نے انہیں اپنی بولی ویچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے، او 2 بندہ نو بلاؤ جن حضرت ماعز دے بارے گل کی تھی، چنگی موت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کلا منہا، اس مردار دے ٹکڑے کٹ کٹ کے میرے سامنے کھاؤ۔ حضرت مردار، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردار دے ٹکڑے کھاؤ کٹ کے میرے سامنے، کیوں؟ جیری تسا حضرت ماعز دے بارے گل کیتی ہے، مردار دے ٹکڑے کھاون نالوں ہی وڈی ہے۔ لفظ سنے حدیث پاک دے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انہو لیتغمس فی نہر من انہار الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حضرت ماعز اتنی سچی توبہ کر گئے، تو ستاں دے پہ ہو چنگی موت نہیں آئی، میں نو قسم ہے اس اللہ دی جس دے قبضے چ میری جان ہے، حضرت ماعز جنت دی نہراں دے اندر ہوتے ودا مرے دے۔ اس دی توبہ مدینے شریف آنا تے تقسیم کیتی ونجیا، مدینے علی بخشے ونجے نا۔ یہ سبق شروع کیتا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا
حضرت ابن عباس دی گل درست ہے، سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ رمضان ہے، لیکن میں حضرت علی دی گل ہے کہ انسان دی زندگی وچ سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ او ہے جس مہینے وچ انسان اللہ دی بارگاہ کامل توبہ کر لوے۔ اے میں ایک گل عرض کیتی ہے، اگلی گل سنو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ نے فرمیندے ہیں، میں پورے ہندوستان دے اندر سفر کیتا، دو بندے مینوں نہیں ملے، کوشش کی تھی مینوں مل جاویں نہیں مل سکے۔ نمبر ایک، جڑے بندے کسے نال ظلم کیتا ہوئے تے ظالم دنیا میں اللہ دی پکڑ تو بچ گیا ہوئے، نہیں ملا۔ تھی بانیو زیر تے زبر نہ بان، متا خالق پیش چا پاوی، اودی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر، متا قہر خدا داوی۔ دھن دولت رب کھس کے تیری، متا در در تے بنواوی، اودے قہر غضب تو ڈر ون خاکی، شالا رب رحمت فرماوی۔ جڑے بندے دوئے نال ظلم کیتا ہوئے تے ظالم اللہ دی پکڑ تو بچ گیا ہوئے، ایسا بندہ نہیں مل سکا۔ تے نمبر دو، حضرت شاہ جی رحمت اللہ نے فرمیندے ہیں پورے ہندوستان دا میں سفر کیتا، ایک کوئی اس ویلے ہندوستان پاکستان دوسرا بندہ بھی نہیں مل سکا جڑے بندے اللہ دے رستے تے خرچ کیتا ہوئے تے غریب ہو گیا ہوئے، نہیں ملا۔ غور کرے، سارے ضلع بکھر دے اندر ایک سارے دوست حاجی صدیق صاحب ہن بھی مینوں فرماون لگے، حضرت ساڈے گراں دے اندر ایکا مسجد تے جھگڑا پہ گیا، ایک پارٹی آکھن لگی اے مسجد ساڈے مسلک دی ہو سی، ساڈے دوست آکھن نہیں ساڈی ہو سی، بڑا طوفان کھڑا ہو گیا تے لڑائی ہنگامہ۔ میں کہ بھائی پنڈا لیو گراں لیو لڑائی نہ کرو، کیوں؟ ایسے فرماون لگے میں اپنا ذاتی 2 کنال دا مکان جڑا شہر دے درمیان ہی مسجد واسطے لینا، لڑائی نہ کرو۔ او مسجد ایک جماعت دے حوالے ہو گئی، میں اپنی 2 کنال دے اتے جڑے کمرے وغیرہ ہن سارے پٹ چھوڑے کہ مسجد بناونی ہے، 2 کنال میں مسجد واسطے دیتی۔ اللہ دی قسم ہے میں اللہ دی گھر جا پورے علاقے دے اندر اس تو بڑا زمیندار ہی اور کوئی نہیں، پہلے غریب آئی ایسے باکھانا کا حضرت غریب تے مسکین بندہ ہم 2 کنال اللہ دے گھر واسطے میں دیتی، اللہ نے میں نو علاقے دا سب تو بڑا زمیندار بنا چھوڑا، اس سے بڑا زمیندار علاقے اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ دے نام تے خرچ کرنے دا نتیجہ ہے۔ امیر شریعت فرمیندے نے اللہ دے نام تے دیتا ہوئے تے غریب ہو گیا ہوئے بندہ نہیں ملا۔ میں ابتدا وچ عرض کیتے میں آیا ہم تلنٹر اس ویلے پمنا لہائی تعمیرات شروع ہن، کتنا اللہ کریم نے اتنا حسین اپنا گھر پانوں تعمیر کرنے کی توفیق عطا کی تھی ہے۔ اور میں یہ چاہنا جتنے دوست تشریف فرما میں اپنا 1000 روپے شامل کرن لگا، اے دیکھو تاکہ یہ ثواب میرے والدین نو ہی پہنچے، تیرے ساتھی تشریف فرماؤ نا، باقی تو جو محلے والے تساں تعاون کر دے رہے ہو باقی کر دے رہے ہو، اتنا نقد جی رہے نا میرا تاکہ دل خوش ہوئے۔ یہ میز ایک باری تو بھر چھوڑوا سارے سبق میں ایک قصہ سنا چھوڑے، 2 حصے بعد ہی اسے ڈھولی پھیرو تو تسے نہیں بڑھ لگی ہو، بسم اللہ کرو، ڈھولی پھیرو، اللہ ڈھولی پھیرو۔ میرا ساتھی آپ اٹھ کے آسی اس واسطے تو میں ڈبل دعا کرے سام جو ایک قدم لکھی ہونے اللہ دی بارگاہ ڈھولی بھی پھیرو چاہ
میں مفتی صاحب نال متفق نہ جو جھولی نو خالی ہاتھ لوے میرے اتفاق کو نہیں اس گل وہ سے تو نہیں گل ہے میں اس گل نال متفق ہوں بھائی جھولی نو خالی ہاتھ لوے واہ بھائی واہ ایڈے بڑے ملکال تے خالی ہاتھ نہ میں کیوں بھائی اللہ پاک کے تیری خدمت قبول کرے بخشے کا ذریعہ بناوے کوئی ساتھی خالی نہ رہے حصہ شامل کرنا ہی کرنا ہے ماشاء اللہ رستہ دیو جی رستہ دیو دوستانو اللہ وقت میں نے زندگی لے آئے نا انشاءاللہ مسجد مکمل ہو انشاءاللہ تعالی جلدی ہو جی جلدی ہو ماشاءاللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بہترین مہینے والا سبق تو ہو گیا دو سبق باقی رہ گئے بھائی سب تو بہترین عمل حضرت علی دے نزدیک کیا ہے تے سب تو بہترین دن حضرت علی دے نزدیک ہے بس زندگی ہوئی تے انشاءاللہ پر سارے جتنے دوست سباں بیمار ہیں بس کرو بیٹا بس کرو